چینی اور آٹے کے اسکینڈل میں بدعنوانی، اقربا پروری، فراڈ اور قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے عمل کے بعض پہلو آپ کے سامنے آ چکے ہیں اور چند شخصیات کا نام بھی اب آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہ کیا کہانی اتنی ہی سادی ہے کہ ایک گروہ نے مل کر اکٹھ کیا اور پھر اس کے بعد قومی خزانے کو نقصان پہنچایا اور ایسے ایسے کام کیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور اتنی دید دلیری کے ساتھ کیے اور اپنی جیبیں بھر لیں اور عوام کو شدید نقصان پہنچایا، اور اس کے بعد ایک دلیر لیڈر نے اپنی دوستی کی پرواہ کیے بغیر ان کی گردن ناپی اور سب کو اس پر تالیاں بجانی چاہیے۔ یقیناً یہ تمام فراڈ کی کہانی یا بدعنوانی کی کہانی یا کرپشن کی کہانی یا قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کی کہانی اتنی سادی نہیں ہے۔ اس کہانی کی 3 لیئرز ہیں، 3 تہیں ہیں، اور جب تک آپ نے ان تینوں تہوں کو اتار کر نہیں سمجھا تب تک آپ اس تمام نظام کو سمجھ نہیں سکتے ہیں جس نے عوام کے استحصال کے اوپر کمر باندھی ہوئی ہے، لیکن روزانہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم مدینہ کی ریاست اور فلاحی ریاست کا قیام کر رہے ہیں۔ ان 3 تہوں کو جاننے کے لیے آپ کو پہلی تہ کے اوپر تو فوکس کرنا ہی چاہیے جو آپ کے سامنے ہے، جس کے اندر وہ لوگ انوالو ہیں جو بظاہر چینی کی اور آٹے کی ایکسپورٹ کے اندر انوالو تھے، سبسڈیز لے رہے تھے، پرائس مینیپولیٹ کر رہے تھے، اور اس میں ٹاپ کے اوپر نام جو ہے وہ جہانگیر خان ترین اور خسرو بختیار کا ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے نام بھی ہیں جس کے اندر نعمان خان کی شوگر ملز ہیں، اس کے اندر نواز شریف کی فیملی کی ملز کو بھی ڈالا گیا ہے۔ اگرچہ آپ کو ہم یہ بتائیں کہ جو اوریجنل رپورٹ ہے، جو اصل رپورٹ ہے اس بحران اور اس تنازع کے بارے میں جس کے اندر شوگر کی ایکسپورٹ کی گئی اور پرائسز کو مینیپولیٹ کیا گیا اور حکومت سے پیسے بٹورے گئے بڑے پیمانے پر، اس میں شریف فیملی کی کسی مل کا نام نہیں ہے، لیکن ایک ضمنی رپورٹ کریٹ کی گئی ہے جس نے کہا ہے کہ پچھلے سالوں میں، پچھلی حکومتوں میں جن ملز نے سبسڈیز لی تھیں ان سبسڈیز کے اندر شریف خاندان کی ملز کا نام ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ امر ہے کہ شریف خاندان کی ملیں 9 دکھائی گئی ہیں، یعنی تمام ان کے دور پرے کے کزنز جو ہیں ان کو بھی ملا کر 9 ملیں بنا دی گئی ہیں۔ اب یہ اس خاندان کو چاہیے کہ کس طریقے سے اس کو وہ ڈسپیل کرتا ہے نہیں کرتا، لیکن ان کا نام اس کے اندر یقیناً موجود ہے۔ جو ضمنی رپورٹ ہے، جو مین رپورٹ ہے، بہرحال اس کے اندر ان کا نام موجود نہیں ہے۔ اس جو مین رپورٹ ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے نام ہیں جو سامنے آ گئے، چند ایک نام ایسے ہیں جن کو حذف کر دیا گیا، مثلاً ایک انڈس شوگر مل ہے جس کا کھاتہ تمام کا تمام لک صاحب کے گھر پہ ڈال دیا گیا، لیکن یہ کنوینئنٹلی بھلا دیا گیا کہ وہ نصر اللہ دریشک اور ان کے بیٹے جو اس وقت پنجاب کی کابینہ میں منسٹرز ہیں وہ اس کے اندر برابر کے حصہ دار ہیں اور بینیفیشری ہیں۔ لیکن اب یہ کردار آپ کے سامنے آ گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ اس کے بعد انکوائری ہوگی، لیکن یہ ایک لیئر ہے جو عملاً آپ کو پوری تصویر تو نہیں دکھا رہا، لیکن آپ کو بتاتا ہے کہ اس فراڈ کے اندر، چینی کو مہنگا کرنے کے اندر، آٹے کو ایکسپورٹ کرنے کے اندر، پھر آٹے کو ویٹ کو امپورٹ کرنے کے اندر، پھر شوگر کی پرائسز کو مینیپولیٹ کرنے کے اندر کون سے لوگ انوالو تھے، یہ ایک آپ کو عمومی پکچر دیتا ہے۔ جو دوسری لیئر ہے وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ سوال بڑا یہ ہے کہ کیا یہ لوگ، یعنی جہانگیر ترین، خسرو بختیار اور دوسرے شوگر ملز والے یا آٹے کو پروکیور کر کے ایکسپورٹ کرنے والے اور سبسڈی لینے والے، کیا یہ از خود آپریٹ کر رہے تھے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن اس سوال پر جانے سے پہلے اگر آپ جہانگیر ترین کو ایک استعارے کے طور پر لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جہانگیر ترین کس طریقے سے نہ صرف شوگر کی ایکسپورٹ کے اندر باقاعدہ بینیفیشری ہیں، بلکہ آٹے کی ایکسپورٹ کے اوپر بھی وہ ویٹ کی ایکسپورٹ کے اوپر انسسٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں مسلسل پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر سٹاکس تو بے تحاشا پڑے ہوئے اور ہمیں آٹا ایکسپورٹ کرنا چاہیے۔ ہم آپ کے سامنے ان کا ایک انٹرویو رکھ دیتے ہیں جس کے اندر انہوں نے واضح انداز سے بتایا کہ کس طرح وہ آٹے کو ایکسپورٹ کرنے کے اوپر، ویٹ کو ایکسپورٹ کرنے کے اوپر اصرار کر رہے ہیں۔ یہ سٹاک گندم کا جو ان کے پاس پڑا ہوا ہے یہ 3 سال کا سٹاک پڑا ہوا ہے، 3 سال کا۔ اس وقت پنجاب کے پاس میرے خیال 3 ملین ٹن کا سرپلس ہے، اور اگلا کراپ جو ہے وہ اپریل میں آئے گا، تو اس کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، یہ مجھے معلوم ہے کیونکہ میں اس پہ میرے سے ایڈوائس بھی لی گئی تھی، اور یہ انشاءاللہ تعالی یہ ایکسپورٹ ہوگا
تو اس پہ سبسڈی دینی پڑے گی، سبسڈی ضرور دینی پڑے گی، دینی چاہیے، کیونکہ اگر یہ اسٹاک پڑا رہا تو اگلی دفعہ آپ گندم پوری نہیں خرید سکیں گے اور آپ کو مسائل ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو اسٹاک پڑا ہوا ہے اس کے اوپر آپ اتنا سود دے رہے ہیں، مجھے کچھ فگر بتا رہا تھا کہ پنجاب حکومت نے 21 ارب روپے سال کا سود دیتی ہے، تو یہ تو کوئی عقل کی بات نہیں۔ ان لوگوں نے یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے یہ پہلے کیوں نہیں عثمان گلزار نے پہلے کیوں نہیں نکال دیا اس کو آتے ہی؟ وہ تو ایگریکلچرل لینڈ سے آئے ہیں، ان کو تو پتہ ہونا چاہیے۔ جلدی سے کام ہے، 2 مہینے پلاننگ اس کی ہو رہی ہے، انہوں نے اپروول میرے خیال دے دیا۔ خراب ہو گیا اسٹاک بہت زیادہ اس میں سے، جو خرابی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 2 مہینے سے پہلے کوئی ہونا تھا، خراب ہو گیا ہوگا 2 مہینے میں اتنا زیادہ۔ اچھا شہباز شریف کر گیا یعنی نہیں، اگر اسٹاک انہوں نے رکھا ہوا ہے 3 سال کا تو وہ اس کی غلطی ہے، ہماری غلطی ہے۔ اب پوری یہاں سے میرا خیال سمری چلی گئی ہے ایز فار ایز آئی نو فیڈرل گورنمنٹ میں، اور وہاں پہ کیونکہ پاسکو کے پاس بھی سرپلس ہے تو دونوں اکٹھے ہو کے ECC میں جائے گی، وہاں سے تجارت ملے گی، ایکسپورٹ ہوگی۔ اسی طریقے سے جب بھی آٹے سے متعلق یا ویٹ سے متعلق ان کی جماعت کے سامنے کوئی سوال رکھا جاتا تھا تو وہ جھٹ سے مائک اچک لیتے تھے اور وضاحت دیتے تھے۔ یہ یاد رہے کہ جہانگیر ترین کے پاس کوئی آفیشیل عہدہ نہیں ہے، سپریم کورٹ نے ان کو پبلک آفس ہولڈ کرنے سے تاحیات نااہل کیا ہوا ہے، وہ پبلک کے نمائندے نہیں بن سکتے، اور نااہلی کی جو بنیاد بنائی گئی ہے اس بنیاد کے اوپر کسی بھی جماعت کے لیے یہ بہت ہی شرمندگی کی بات ہوتی ہے کہ کسی بھی لیڈر کو ریٹین کرتا ہے، لیکن ان کی وجہ سے ایک کلیدی عہدہ رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے جب پوچھا گیا کہ پاکستان میں آٹے کے بحران سے متعلق یا ویٹ کی سچویشن سے متعلق ایک پریس کانفرنس کے اندر میں ایک گندم اور آٹے کا جواب میں دے دیتا ہوں۔ آج سے 2 مہینے پہلے یہ بحران جب شروع ہوا تھا تو پاسکو سے جو فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے 4 لاکھ ٹن گندم ہم نے سندھ حکومت کو دے دی تھی۔ اب تک جب ہم نے جائزہ لیا، کوئی 3 دن پہلے میٹنگ کی، تو صرف 1 لاکھ ٹن گندم اٹھی تھی، اور 3 لاکھ ٹن گندم ابھی بھی پاسکو کے پاس پڑی ہے جو سندھ حکومت کے پاس جانی ہے۔ ہم نے فوری طور پہ NLC کو بات کر کے اب ایسے انتظامات کیے ہیں کہ روزانہ 10,000 ٹن گندم تقریباً سندھ اور کراچی اور حیدرآباد کو سپلائی ہوگی، جس سے آٹے کا بحران کم ہوگا۔ اس کے علاوہ فیصلہ کر لیا گیا ہے دستوری طور پہ کہ گندم کی امپورٹ کو ڈیوٹی فری کر دیا جائے گا، اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ 3 یا 4 لاکھ ٹن جو بھی فیصلہ کرے گی ECC سوموار کو، اس کے بعد سے وہ کراچی بھی آ سکتی ہے، اور یہ آنی پڑے گی مارچ تک، تاکہ جب ہمارے اپنا کراپ آئے سندھ کا تو وہ متاثر نہ ہو۔ تو یہ سب فیصلے ہو گئے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس سے آٹے کی قیمت کافی نیچے آئے گی، کیونکہ سندھ حکومت کو جلد از جلد 3 لاکھ ٹن جو موجود ہے گندم اس کو اٹھانا چاہیے۔ تو دوسرے الفاظ میں جہانگیر خان ترین آٹے اور ویٹ کے معاملے میں ایک کلیدی پالیسی کردار آپ کو ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پاکستان کے بارڈر کھولتے ہوئے نظر آتے ہیں طورخم سے، جہاں سے آٹا جو ہے نکل کر افغانستان گیا، ایکسپورٹ کرنے کے اوپر اصرار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کتنے ذخیرے موجود ہیں، اور جب یہ ایکسپورٹ ہوئی تو اس کے بعد آٹے اور روٹی کا جو کوہرام مچا وہ آپ کے سامنے ہے۔ شوگر کے معاملے کے اندر بھی ایسا ہی ہوا، شوگر ایکسپورٹ کی گئی، اس کے بعد پرائسز جو ہیں مارکیٹ میں بڑھنے لگ گئیں، پرائسز جب بڑھنے لگ گئیں تو پھر ان تمام لوگوں کی چاندی ہو گئی۔ جہانگیر خان ترین اور ان جیسے ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کا براہ راست آٹے کے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شوگر کے اندر سے تو بڑے پیسے بنائے ان کی اپنی حکومت کی رپورٹ کے مطابق، لیکن آٹے کے معاملے کے اندر بھی، اس کو باہر بھجوانے کے معاملے کے اندر بھی ان کا کلیدی کردار ہے، اور یہ وہ کردار ہے جس کے اوپر آٹے سے متعلق، بحران سے متعلق جو تحقیقاتی رپورٹ ہے وہ شدید قسم کی تنقید کرتی ہے کہ جو فیصلے بھی کیے گئے وہ غلط فیصلے کیے گئے۔ لیکن کمال بات یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین جو ہے وہ یہ تمام کام از خود نہیں کر رہے تھے، مطلب ایسا نہیں تھا کہ وہ لودرا کے اندر اپنے فارم ہاؤس سے اٹھے اور انہوں نے انگڑائی لی اور اس کے بعد ناشتہ کیا اور جہاز میں بیٹھے، اور جہاز میں بیٹھ کے انہوں نے سوچا کہ آج انہوں نے چینی کی ایکسپورٹ کے معاملے کو طے کروانا ہے، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ میں نے ویٹ کو بھی ایکسپورٹ کروانا ہے، اور اس کے بعد وہ جہاز سے نیچے اترے اور اس کے بعد انہیں انگلی ہلائی اور دونوں کام ہو گئے۔ ایسا نہیں ہوا۔ یہ دونوں پالیسیز جو ہیں کہ چینی کو کب باہر بھجوانا ہے، چینی کی پرائسز کو کس طریقے سے مینٹین کرنی ہے، ویٹ ہمارے پاس کتنی ہے، ویٹ کو باہر جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، جس کے اوپر دونوں کمیٹیز کی رپورٹ بنی ہے، یہ تمام کے تمام، اور اب میں دوسری لیئر کی بات کر رہا ہوں، یہ تمام کی تمام اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی ECC
کی تجویز کردہ ہوا پالیسی کے مطابق ہیں. تو جہانگیر ترین یہ بالکل بات کر سکتے ہیں کہ جناب میں نے تو کوئی الٹا سیدھا کام نہیں کیا, میں نے تو صرف یہ ضرور کیا کہ ای سی سی کی بعض میٹنگ سے پہلے ہی میں نے فیصلے اناؤنس کر دیے, یہ یقیناً کیا, لیکن مجھ سے ایڈوائس لی گئی تھی, میں نے ایڈوائس دی اور اس کے بعد ایڈوائس میں نے پبلک سے شیئر کر دی, لیکن یہ فیصلے تھے, یہ میرے ذاتی فیصلے نہیں تھے, یہ ای سی سی کے فیصلے تھے. اور ای سی سی کو جو ہیڈ کرتے ہیں وہ فائنانس منسٹر ہیں. میں نے کل بھی آپ کو پروگرام کے اندر بتایا, پہلے اسد عمر صاحب جو آج کل کے آئنسٹائن ہیں پی ٹی آئی کے, اور اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب جو ان کے دوسرے آئنسٹائن ہیں, دونوں ای سی سی کو ہیڈ کرتے ہیں. تو ای سی سی کے پاس یہ دوسری لیئر کے ہم بات کر رہے ہیں. تو ای سی سی کے پاس جب یہ معاملہ گیا کہ چینی کو ہم نے باہر بھجوانا ہے یا نہیں بھجوانا ہے, تو ای سی سی نے اس کے اوپر باقاعدہ فیصلہ کیا اور فیصلہ کر کے پالیسی ریکمنڈیشن دی. آٹے کے معاملے میں بھی ای سی سی نے باقاعدہ ایک فیصلہ کیا اور ریکمنڈیشن کی کہ کس طرح ویٹ کو پاکستان سے جانا چاہیے. تو معاملہ جہانگیر ترین کا نہیں ہے, دوسری لیئر کے اوپر ہمیں آنا ہوگا کہ ای سی سی نے کس طریقے سے فیصلہ کیا. شہباز رانا بڑے تگڑے رپورٹر اور تجزیہ نگار ہیں اور ہمیشہ ایسی خبریں لے کے آتے ہیں جو عموماً لوگوں کے پاس معلومات بھی لے کے آتی ہیں, ان کی آنکھیں بھی کھول دیتی ہیں. تو ان سے جب ہم نے پوچھا, انہوں نے اس کے اوپر جب پہلی مرتبہ باہر شوگر بھیجنے کا معاملہ آیا تھا تو انہوں نے اس کے اوپر رپورٹنگ کی تھی اور اس رپورٹ کے اندر انہوں نے ایشوز ریز کیے تھے. جب ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ رپورٹ اور اس کا تناظر کیا تھا تو انہوں نے ماضی کو کچھ اس طریقے سے ریکال کیا. جی, واجد ضیاء شوگر انکوائری کمیٹی میں جو حقائق دیے گئے وہ میڈیا سے پہلے رپورٹ کرتا رہا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اب یہ چیز حکومت کے سیاسی مفاد میں کہ ان چیزوں کو سامنے لائے اور ان کو پولیٹیکلی کیش کروائے. شوگر کی جو برآمد کا سلسلہ تھا وہ پی ٹی آئی کے اقتدار میں آنے سے پہلے کے ساتھ ہی شروع ہو چکا تھا. 2 اکتوبر 2018 کو ای سی سی کا ایک اجلاس ہوتا ہے جس میں ای سی سی 10 لاکھ میٹرک ٹن جو چینی کی برآمد کی اجازت دیتی ہے, لیکن اس کے لیے 2 شرطیں رکھتی ہے. پہلی شرط یہ کہ ان تمام ملوں کو جو شوگر برآمد کرنا چاہتی ہیں 15 نومبر کو کرشنگ سیزن سٹارٹ کرنا ہے, اور دوسری شرط یہ کہ ان کے ذمہ جو واجبات ہیں بینکوں کے اور کسانوں کو ان کو واپس کرنا ہے. یہ دونوں جو کنڈیشنز تھی یہ مل مالکان کو قبول نہیں تھیں, اور جہانگیر ترین صاحب اور جو باقی جو لوگ ہیں وفاقی کابینہ میں اس سیکٹر کو ریپرزینٹ کرتے ہیں انہوں نے دباؤ ڈالنا شروع کیا. پھر یہ معاملہ دوبارہ ای سی سی کے پاس جاتا ہے اور رزاق داؤد صاحب کی ایک سب کمیٹی بنائی جاتی ہے. یہ سب کمیٹی جو ہے وہ ان دونوں سفارشات کو, جو دونوں شرائط تھیں ان کو ختم کرنے کی وہ سفارش کرتی ہے. اور اس سلسلے میں ایک وفاقی سیکریٹری ہیں جو فوڈ کے منسٹری سے ڈیل کرتے تھے, انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا تاکہ یہ دونوں شرائط جو ہیں وہ واپس لی جا سکیں. اور 4 دسمبر 2018 ای سی سی اپنا ہی کیا ہوا جو فیصلہ جس میں 2 اس نے شرائط لگائی تھی وہ ختم کر دیتی ہے اور مل مالکان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ بغیر کسی شرط کے 11 لاکھ میٹرک ٹن جو چینی وہ برآمد کر سکتے جو پہلے 10 لاکھ میٹرک ٹن تھی. تو شوگر کو باہر بھجوانے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر چینی کا بحران پیدا کرنے اور اس کے ذریعے پیسہ بنانے کے تمام عمل کے اندر ای سی سی, جس کو اس وقت اسد عمر ہیڈ کر رہے تھے, اس کا ایک کلیدی کردار ہے. یہی معاملہ آٹے کو ایکسپورٹ کرنے کے حوالے سے بھی دہرایا گیا, اور اس وقت آپ کے سامنے ای سی سی کے وہ تمام میٹنگز کے نوٹس موجود ہیں جس کے اندر ای سی سی خود بتا رہی ہے اپنی پریس ریلیز کے مطابق کہ کس طریقے سے انہوں نے آٹے کو ملک سے باہر بھجوانے کے لیے باقاعدہ ریکمنڈیشنز دیں. حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب اسد عمر صاحب گئے اور اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب آئے تو حفیظ شیخ صاحب نے بھی اس پالیسی کو تھوڑی دیر کے لیے کنٹینیو کیا, اور پھر اسی ای سی سی کے اندر انہی ہی منسٹریز کی طرف سے جنہوں نے آٹے کو باہر بھجوانے کی بات کی تھی, یہ ریکمینڈ کیا گیا کہ آٹے کا بحران ہو جائے گا, باہر نہ بھجوایا جائے. ایک ہی فورم ہے, ایک ہی حکومت ہے, ایک ہی منسٹریز کا سیٹ اپ ہے, اور 2 قسم کے ریکمنڈیشن دے رہے ہیں. اور آپ آخری نوٹنگ کے اندر دیکھیں گے کہ ای سی سی نے پھر آٹے کو باہر بھجوانے کے معاملے کو ختم کر دیا, اور اگرچہ اس کے بعد بھی خبریں آتی رہیں کہ آٹا یہاں سے جاتا رہا, لیکن ای سی سی نے اپنی ہی پالیسی کے اوپر یو ٹرن لے لیا آٹے کے معاملے کے اوپر. تو یہ تو اب طے ہو گیا کہ یہ معاملہ جہانگیر ترین, خسرو بختیار یا جو آٹے والے مل مالکان ہیں وہ نہیں کر رہے, وہ ایک پالیسی پیرائے کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں, اور پالیسی پیرائے جو ہے وہ سیٹ ہو رہا ہے ای سی سی کے ذریعے.